ذوق اور محبت کے ساتھ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و صلاة کے بعد استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء اللہ صاحب، محترم المقام خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا علاوی سایہ صاحب، محترم المقام حضرت علامہ غلام فرید صاحب، دیگر علماء، شکریہ بزرگ و دوستوں، خوبصورت جامع محفل پاک، الحاج محمد یونس صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرام قدر، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں ان کا مقصد مل بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہوتا ہے، اور کئی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت۔ حضرات کرام قدر، جب بندہ کہیں خطاب کرنے جاتا ہے تو کئی موضوع ذہن میں لے کے جاتا ہے، پھر جب وہاں پہنچتا ہے تو اجتماع کو دیکھتا ہے، اجتماع میں بیٹھے ہوئے جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہے، تو پھر موضوع کی سلیکشن ہوتی ہے کہ میں کیا بیان کروں۔ حضرات کرام قدر، میں جب یہاں آیا آپ کو دیکھا، ارد گرد پر میں نے نگاہ ڈالی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو حضرات میرے ارد گرد موجود ہیں، جو سامنے حضرات تشریف فرما ہیں، سب لوگ اہل ذوق ہیں، ان کی محبت ان کے چہروں سے جھلک رہی ہے۔ تو موضوع میرے ذہن میں آیا کہ محبت کیا ہے۔ ہم سب محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں محبت ہے، اور اپنا محبوب ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن محبت کا اصول ہے کہ جس سے محبت انسان کو ہو، بندہ اس کے تصور میں، اس کے تخیل میں رہتا ہے، پھر تصور و تخیل کے بعد اس کی شخصیت پر جب غور کرتا ہے
تو اس کو اس کی شخصیت میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. پھر جب کمی محسوس نہیں ہوتی تو اس شخصیت کو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیتا ہے, اس کے انداز کو اپنانا شروع کر دیتا ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے کو اپنانا شروع کر دیتا ہے کہ جس طرح وہ بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھتا ہے, جس طرح وہ ہنستا ہے اس طرح ہنسنے کی کوشش کرتا ہے, جس طرح وہ چلتا ہے اس طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے, جس طرح وہ پہنتا ہے اس طرح پہننے کی کوشش کرتا ہے, جس طرح وہ کھاتا ہے اس طرح کھانے کی کوشش کرتا ہے, اپنا انداز اپنا لائف سٹائل اس جیسا اپنا لیتا ہے. اب جب اس جیسا لائف سٹائل اپنا لیتا ہے, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پہننا بولنا ہنسنا ہاتھ ہلانا, تو پھر سبھی لوگ کہتے ہیں یہ فلاں سے محبت کرتا ہے, اس کا رنگ اس پر حاوی ہے. پر حضرات گرامی قدر, ہم لوگ جتنے جمع ہیں ہمارا تعلق اگر کسی ولی سے ہے تو اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. کسی نبی کو نبی مانتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسے نبوت عطا فرمائی. اور ہم سب نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں خدا سے محبت ہے. اب ظہر پڑھتا ہے کوئی, فجر پڑھتا ہے, عصر پڑھتا ہے, تو وہ خدا کی محبت میں پڑھتا ہے. حضرات گرامی قدر, جب یہ ساری بات آپ نے سمجھ لی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرنے والے ہیں. میرا دعویٰ یہی ہے کہ مجھے خدا سے محبت ہے. میرے بھائی سید ریاض شاہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ مجھے خدا سے محبت ہے. کمالوی صاحب کا, قاری صاحب کا دعویٰ ہے, اور ہم سب کا دعویٰ ہے کہ خدا سے محبت ہے. وہی مالک, وہی ہمارا محبوب ہے, وہی ہمارا مطلوب ہے, وہی ہمارا مسجود ہے. اور حضرات گرامی قدر, ہم سب اس کے محب ہیں, ہم سب اس کے ساجد ہیں, اور ہم سب اس کے طالب ہیں. جب یہ ساری بات سمجھ لی تو دعویٰ ہم نے محبت خدا کا کر لیا. اور دعویٰ جو ہوتا ہے وہ بغیر دلیل کے کبھی سچ ثابت نہیں ہوتا. کوئی دعویٰ کرے, کوئی دلیل مانگے, دلیل اس کے پاس ہوگی تو وہ دعویٰ سچ ثابت ہو جائے گا. اور اگر دعویٰ کو ہم نے سچ ثابت کرانا ہے تو دلیل لانی ہوگی. محبت کی دلیل میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی ادا کو اپناتا ہے, اس کے طریقے کو, اس کے کھانے پینے کو, اس کے اٹھنے بیٹھنے کو, اس کے چلنے کو اپنا لیتا ہے. تو پھر یارو ہم نے خدا نہیں دیکھا, اور جب خدا نہیں دیکھا تو اس کی ادا نہیں دیکھی, اور جب ادا دیکھی نہیں ہے تو اپنا کیسے سکتے ہیں؟ نہ خدا دیکھا نہ ادا دیکھی, تو اب کیا کریں؟ دعویٰ محبت کا ہے, دلیل کہاں سے لائیں؟ حضرات گرامی قدر, دلیل پھر کہاں سے لائی جائے گی؟
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنا اور خیال و فکر میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ اسی خدا سے پوچھ لیتے ہیں، ہم نے دعویٰ محبت کا کر لیا ہے، دلیل کہاں سے لائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے پھر کیا کر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تو مجھ رب سے محبت کرتا ہے تو کیا کر، میرے یار کی اتباع کر لے، فَاتَّبِعُونِی، اتباع کرے گا تو بدلے میں میں کیا کروں گا؟ پہلے تو مجھ سے محبت کرنے والا تھا، پھر رب ہو کے میں تم سے محبت کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استانہ علیہ بھو شریف، استانہ علیہ مکھڑ شریف۔ حضرات گرامی قدر، دعویٰ دلیل کے بغیر سچ ثابت نہیں ہوتا، اور دلیل ہے یہ کہ ادا، اب خدا نہیں دیکھا ہوا، ادا کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی ادا کو اپنا نہیں سکتے، تو خدا فرماتا ہے میری ادا کو تو نہیں اپنا سکتا، تو کیا کر میرے یار کی ادا کو اپنا، اس کے طریقے کو اپنا لے، جس طرح میرا یار کھاتا ہے اس طرح کھانا شروع کر دے نا، جس طرح میرا یار پیتا ہے اس طرح پینا شروع کر دے، جس طرح میرا یار چلتا ہے اس طرح چلنا شروع کر دے، جس طرح میرا یار سوتا ہے اس طرح سونا شروع کر دے۔ تو جب تو اس کے انداز کو اپنا لے گا، اس کی اتباع کر بیٹھے گا، اس کے طریقے پہ چل پڑے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے تو محب تھا، تجھے درجہ محبوبیت، جب درجہ محبوبیت عطا کر دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے محبت کروں گا۔ اب بات یہاں تک آ جائے گی، یحبہم ویحبونہ، خدا بندے سے محبت کرنے لگ جائے گا، بندہ خدا سے۔ جب بندہ خدا سے محبت کرنے لگ جائے گا تو پھر اللہ رب العزت بدلے میں کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اب آنکھ تیری ہے دیکھنے کی طاقت میری، آنکھ میرے تیرے ہیں، ان میں جو گرفت کی طاقت ہے وہ میں نے رکھ دی ہے، اب زبان تیری ہے، بولنے کی طاقت میری ہے، ہاتھ تیرے ہیں، گرفت میری ہے، پاؤں تیرے ہیں، چلنے کی طاقت میری ہے، اب تیری زبان ہلتی جائے گی، میں تقدیریں میں۔ تو ہاتھ اٹھا، تو سوال کر، تو جھولی پھیلا، تو مانگ، میں عطا کروں، میں تیری جھولی بھروں، تیری عطا کرتا جاؤں۔ پر کیا ہے؟ پہلے تو مجھ سے محبت کرنے والا تھا، اب تو نے میری جان کی اتباع کر لی ہے، تو بدلے میں خدا کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اب تیری زبان چلتی جائے گی، لوح محفوظ پر جو لکھا ہوا ہے۔ پر اتباع حضرات گرامی قدر کرنی ہے ہم نے، تو اب اتباع پہ غور کرنا ہوگا کہ اتباع ہے کیا، اس کے حصے کیا ہیں۔ یار تصوف کی کتابیں کھول، غور کر ان پہ، تو تجھے پتہ چلے اتباع کے دو حصے ہیں، ایک حصہ اتباع کا رضا کا ہے اور دوسرا حصہ ادا کا ہے۔ جس اتباع میں ادا نہیں وہ اتباع کامل نہیں ہے، اور جس اتباع میں حضرات گرامی قدر رضا نہیں ہے پھر وہ بھی اتباع کامل نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو اس کی تفصیل سمجھاؤں تو ایک واقعہ مجھے جو ہے کوٹ کرنا ہوگا، پھر بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے پڑھی نماز عصر، اور جب نماز عصر پڑھی تو نماز عصر پڑھنے کے بعد سرکار نے فرمایا میں تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی کو بلایا، کہا علی بیٹھ، میں تیری گود میں اپنا سر انور رکھوں گا، آرام کروں گا۔ یاد رکھنا سرکار نے نماز عصر پڑھی تھی، مولا علی نے نہیں پڑھی تھی۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام مولا علی کی گود میں اپنا سر انور رکھتے ہیں اور آرام فرما ہو جاتے ہیں۔
سورج جو ہوتا ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا. فقہ کی کتابیں اٹھائیں نا، اس میں لکھا ہے ایک ہوتا ہے غروب اور ایک ہوتا ہے غیوب. سورج غروب نہ ہوا تھا، غائب ہو گیا تھا، غیوب ہو گیا. سورج غائب جب ہو گیا تو مولا علی نے دیکھا نماز چلی گئی. اب کیا کروں؟ نماز جا رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، آستانہ عالیہ مکھڈ شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ مکھڈ شریف. تمام حضرات بیٹھ جائیں بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. ماشاءاللہ حضرت صاحب تشریف لائے. حضرات کرام قدر حضرت صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں اٹھنا چاہتا تھا، حضرت صاحب فرماتے تھے بیٹھ جا. میں نے پڑھ رکھا ہے الامر فوق الادب. حکم جو ہوتا ہے وہ ادب سے بڑھ کے ہوتا ہے. ان کا حکم تھا، میں بیٹھا رہا. ان کا حکم ہے تقریر کر تو اب کر رہا ہوں، آپ میری طرف متوجہ ہوں. حضرات کرام قدر اتباع کے دو حصے، ایک حصہ ادا کا، ایک رضا. اور سرکار نے پڑھی نماز ایسا، تھک گئے تھے، آرام فرمانا چاہتے تھے. مولا علی کی گود میں اپنا سر انور رکھا، آرام فرما ہونے لگے. اب مولا علی نے نماز نہیں پڑھی تھی، سورج غائب ہو گیا، نماز جانے لگی. تو مولا علی نے خیال کیا کہ نماز جاتی ہے. اور اگر اب مولا علی سرکار کو اٹھائیں، میں نے بتایا تھا اتباع کے دو حصے ہیں، ایک رضا کا، ایک ادا کا. اب اگر اٹھائیں سرکار کو تو رضا جاتی ہے، اور نہ اٹھائیں تو ادا جاتی ہے. کیا بات، واہ جی واہ. اٹھا دیں تو رضا جائے اور نہ اٹھائیں تو ادا جائے. اتباع کامل تبھی ہوتی ہے جس میں رضا بھی شامل ہو، ادا. اللہ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز میری نہیں ہے، نماز آپ کی نہیں ہے، نماز مولا علی کی ہے، جن کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا القرآن مال علی وعلی مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. میری نماز نہیں ہے، آپ کی نماز نہیں ہے، ان کی نماز ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میری نماز نہیں ہے، آپ کی نماز نہیں ہے، مولا علی کی نماز ہے. حضرات گرامی قدر اب سرکار کو اٹھائیں تو ادا جاتی ہے، نہ اٹھائیں تو ادا جاتی ہے، اٹھائیں تو رضا جاتی ہے. اتباع کامل تبھی ہوتی ہے جس میں ادا بھی شامل ہو، رضا بھی شامل ہو. مولا علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. جب مولا علی کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرے اقدس پر آپ کے آنسو گرے. میرے سرکار کا فرمان ہے تنام عینی ولا ینام قلبی. میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سویا. سرکار نے آنکھیں کھولی تو کہا علی کیوں روتے ہو؟ حضور نماز چلی گئی ہے، جا رہی ہے. میرے آقا نے اپنا سر انور اٹھایا، ادھر ہاتھ اٹھا دیے، اور جب ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو عرض کی علی تیری اطاعت میں مشغول تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول.
حضرات گرامی قدر وہ سورج جو غائب ہو گیا تھا، جو ڈوبنے لگ گیا تھا، اب سرکار نے چہرے اقدس پر ہاتھ نہ پھیرے تھے، وہی سورج لوٹ کے واپس آ گیا۔ علی کو ادا بھی مل گئی، علی کو رضا بھی مل گئی۔ اتباع کامل تبھی ہوتی ہے جس میں رضا بھی شامل ہو، ادا بھی شامل ہو۔ حضرات گرامی قدر جب یہ رضا اور ادا ملے تو اتباع کامل ہو جاتی ہے، اور جب اتباع کامل ہو جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے پہلے بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اب میں رب ہو کے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضرات گرامی قدر جب بندے سے رب محبت کرتا ہے، اب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ لکھا ہوا پتہ نہیں چلتا۔ پر پہلے کیا ہے حضرات گرامی قدر؟ پہلی بات یہ ہے بندے کو خدا سے محبت کرنا پڑتی ہے، اور خدا سے محبت کے بعد مصطفیٰ کی اتباع کو اپنانا پڑتا ہے، اور جب اتباع اپنا لیتا ہے تو پھر خدا بندے سے محبت کرتا ہے، اور جب خدا بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے حضرات گرامی قدر؟ پھر یہ ہوتا ہے اب کوئی پہاڑ کے کنارے بیٹھا ہو، دریا کے کنارے بیٹھا ہو، کوئی صحرا میں بیٹھا ہے، کوئی دور دراز کے علاقے میں بیٹھا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بندوں کے دل میں اس کے لیے محبت رکھ دیتا ہوں، اور جب محبت رکھ دیتا ہوں اب کشا کشا نہ دریا آڑے آتا ہے، نہ پہاڑ آڑے آتا ہے، نہ صحرا آڑے آتا ہے، کشا کشا اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور جب پہنچتا ہے حضرات گرامی قدر کبھی وہ بندہ خواجہ معین الدین کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی راوی کے کنارے بیٹھ کے علی عثمان حجویری کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی سرحد میں ڈیرا لگا کے مجدد الفسانی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی بہاؤالدین کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی چوروں کو ولی بنانے والا بغداد آ کے بیٹھتا ہے تو عبد القادر کی صورت میں ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کشا کشا اس کے پاس پہنچتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس جب بندے کے پاس پہنچتی ہے اس کا تعلق مدینے والے سے ہوتا ہے، اور مدینے والے کا تعلق خدا سے ہے، یہ مدینے والے تک لے جاتا ہے، اور جو مدینے والے تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اولیاء، آستانہ عالیہ اجمیر شریف، آستانہ عالیہ مکھڈ شریف، آستانہ عالیہ بھوج شریف۔ حضرات گرامی قدر اب کوئی آنے والا کبھی خواجہ نظام الدین دہلوی کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب آتا ہے وہاں پہ حضرات گرامی قدر تو پھر وہ اس کا پیر بیمار ہو جائے، حکیم لے جائے علاج کے لیے، اور جب حکیم لے جائے علاج کے لیے حکیم نبض دیکھے، یاد رکھنا بیماری اپنی اپنی ہوتی ہے، کچھ حکماء اس کو جانچتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اس بیماری کو اہل دل جانتے ہیں۔ حضرات کرام قدر ہر بندہ ہر معاملہ مختلف ہے، میں نے کہا ہر کسی کا معاملہ مختلف ہے، ابتدا میں کہا تھا۔ کئی کی دوا ڈاکٹر، کسی کی دوا حکیم، کسی کی دوا طبیب لکھتا ہے اور کسی کی دوا اہل دل لکھتا ہے۔ حضرات کرام قدر ہر بندے کا مرض علیحدہ ہے، اور جب بندے کے پاس جاتا ہے حکیم ہو تو اس کی نگاہ یہ جاتی ہے کہ اس کا فلاں بلڈ پریشر خراب، شوگر کا مسئلہ ہے، کڈنی میں مسئلہ ہے، کبھی کسی طرف خیال گیا کبھی کسی طرف خیال گیا۔ پر حضرات کرام قدر جو محبت والا ہوتا ہے، جس کے اندر عشق رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تجھے کیا خبر میرے مرض کی، اے طبیب جان تجھے کیا خبر میرے مرض کی، پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا پھر لکھ دوا میرے درد کی، پہلے اس گلی سے تو گزرنا۔ اے طبیب جان تجھے کیا خبر میرے مرض کی، پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا پھر لکھ دوا میرے درد کی، پہلے اس گلی سے گزر، پہلے چوٹ کھا
پھر چوٹ لگے گی، پھر تو اس راہ سے جب گزر جائے گا تو پھر تو اس قابل ہو جائے گا کہ میری دوا لکھے. جب تو دوا لکھے گا تو پھر وہ دوا اثر والی ہوگی. اور اگر تو اس گلی سے، اس راہ سے، تو اس یونیورسٹی سے، اس کالج سے، اس میڈیکل کالج سے نہیں گزرا ہے، وہ تو نے جان کی دوا لکھنی تھی تو میڈیکل کالج میں گیا تھا، تو نے طب کے کالج میں داخلہ لیا تھا. اب تو نے اگر اس مرض کی دوا لکھنی ہے تو کسی اللہ والے کے قدموں میں، کسی اہل دل کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا. اور جب تو بیٹھے گا تو پھر تجھے پتا چلے گا اب میں نے دوا کیا لکھا. حضرات گرامی قدر، اب وہ دوا لکھتا ہے اور خواجہ نظام الدین دہلوی وہاں سے دوا لینے کے لیے بازار جاتا ہے اور آواز لگا رہا ہے کوئی بندہ کہ اب ایک ہستی یہاں سے گزرے گی، جو اس کی زیارت کرے گی وہ جنتی ہو جائے گا. حضرات گرامی قدر، وہ دنیا صفوں میں کھڑی ہو گئی، آنے والی ہستی تھی حضرات گرامی قدر، پر وہ جو دوا لینے گیا تھا، جو مرید خاص تھا، جو مراد خاص تھا حضرات گرامی قدر، وہ صف میں کھڑا نہیں ہوتا. وہ دوا لینے کے لیے اندر دوا کی دکان پہ جاتا ہے، ادھر وہ ہستی آتی ہے، دنیا دیدار کرتی ہے، وہ دوا لیتا چلا جاتا ہے. دوا لے کر جب باہر نکلتا ہے وہ ہستی جا چکی ہوتی ہے. اب وہ سیدھا اپنے شیخ کے آستانے پر پہنچتا ہے. شیخ پوچھتا ہے دوا لے آئے؟ کہا دوا لے آیا. کہا بازار میں کیا ہو رہا تھا؟ حضور اور تو پتہ نہیں ہے، اعلان ہو رہا تھا ایک ہستی یہاں سے گزرے گی، جو اس کا دیدار کرے گا اس کو جنتی ہوگا. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں تو جنتی ہو آیا؟ کہا نہیں، میں تو دوا لیتا رہا. وہ گزر کے چلے گئے. او جنتا میری کیڑے لکھے جتھے تو نظری نہ آویں، تے او دوزخ میری لکھ بھیجتا جتھے تو پہ آویں. حضرات کرام قدر، جو اس لائن پہ آ جاتا ہے، جو اس راہ پہ آ جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں کس راہ پہ چل پڑا ہوں. اس کو اب کیفیات، اس کے انداز، اس کے احوال حضرات گرامی قدر بدلتے چلے جاتے ہیں. اب وہ دیکھنے میں تو بندہ ہوتا ہے، دیکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے، پر نگاہ اٹھاتا ہے تو جہاں سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا جو ہوتا ہے نظر آتا ہے. اور جب نگاہ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے ملا طاہر لاہوری میرے پاس آیا تھا، ہے ازلی بدبخت. بیٹا کہتا ہے ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی چہرے پر نہیں دیکھ پھرتا کہ وہی ملا طاہر لاہوری جو ازلی بدبخت لکھا ہوا ہوتا ہے بخت والا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اولیاء، عظمت مصطفیٰ. حضرات گرامی قدر، یہ کئی لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، پر کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کسی کو وہ مل جائیں. اللہ رب العزت نے جب نفخت فیہ من روحی کا حکم فرمایا نا، تو ان روحوں کے ساتھ کچھ روحوں میں عشق رکھا، ہر روح میں نہ رکھا. اور جب روحوں میں عشق رکھا تو دنیا کے سمندر میں ان کو چھوڑ دیا. اور جب دنیا کے سمندر میں ان کو چھوڑا تو پھر ان کے شکاری بنا دیے. اور جب شکاری بنا دیے ان کو جال دیا. اور جب جال دیا تو حضرات کرام قدر انہوں نے آ کے جال جو پھینکا نا، ان میں وہی روحیں لگی جن میں عشق تھا، جن میں عشق تھا. ساری روحیں نہ لگی حضرات کرام قدر. جب ان میں لگی جالوں میں تو حضرات کرام قدر پھر کیا تھا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ جو ان کے پاس گیا اپنی صحبت میں بٹھایا، اپنے قرب میں بٹھایا، اور جو رنگ ان کے اپنے پاس تھا اس پر وہ رنگ چڑھا دیا تھا. اب حضرات کرام قدر رنگ کیا تھا؟ رنگ یہ تھا کہ کوئی بندہ اگر کسی کے پاس جائے تو وہاں بیٹھے اٹھے تو اس کا اثر لیتا ہے. اس لیے میاں محمد صاحب نے کہا تھا کہ ہر صحبت کا اثر ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا بے دردان دی یاری میں تے جمیں دکان لوہاراں، کپڑے باویں کنج کنج بئیے تے چنگا پہن ہزاراں. تے درد مدان دی یاری میں
تے جویں دکان اتارا درد مگاں دی یاری میں تے جویں دکان اتارا سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے اور ہزار حضرات کرام قدر ان کے پاس بیٹھے اب سودا نہیں لے سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا پر بیٹھا رہے بیٹھتے بیٹھتے وہ جو خوشبو وہ بیچ رہا ہے خوشبو جو دے رہا ہے اپنے پاس بٹھا کے رنگ جو چڑھا رہا ہے جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے گا وہ رنگ اس پہ بھی وہ چڑھتا جائے گا یہ کوئی تخیل نہیں ہے یہ کوئی خیال نہیں ہے آؤ دیکھو سیدنا ابو بکر صدیق کو آپ گئے تھے نا سرکار کے ساتھ غار میں گئے تھے اور جب غار میں گئے تھے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ تو مدینہ کی سرزمین پر پہنچے تھے اور مدینہ کی سرزمین پر پہنچے تھے تو دنیا سرکار کی زیارت کرنے آئی تھی اور جب زیارت کرنی آئی تھی مدینے والے آ کے کبھی سرکار سے پہلے ملتے اور کبھی سیدنا ابو بکر صدیق سے پہلے ملتے اب سرکار دو عالم علیہ السلام جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی جس میں عطر کا سایہ نہیں ہے پسینے سے خوشبو آتی ہے مکھی جو ہے جس میں عطر پر نہیں بیٹھتی اب مدینے والوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کوئی آ کے ابو بکر صدیق سے ملتے کوئی سرکار سے ملتے بات یہ ہے یار اللہ کے مقربین کے پاس ایک توجہ ہوتی ہے جسے توجہ اتحادی کہتے ہیں وہ اپنے پاس جو بندہ بیٹھتا ہے نا اس پر وہ توجہ کرتے ہیں میرے آقا نے وہی توجہ ابو بکر صدیق پر غار میں کی تھی اور جب کی تھی تو ان کو اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیا تھا مدینے والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی ابو بکر کہاں بیٹھے ہیں یہی توجہ پھر اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے اور جب اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے حضرات کرام قدر جو ان کے قرب میں جاتا ہے وہی رنگ چڑھا دیتے ہیں اب فرق سمجھ نہیں آتا حضرات کرام قدر کہ مرید کہاں بیٹھا ہے آپ نان بھائی کا واقعہ سنتے ہیں حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری کا وہ کیا تھا لوگ صبح آئے تھے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی ان میں روٹی پکانے والا کون ہے اور حضرت بہاؤالدین کون ہے بات یہ ہے انہوں نے توجہ اتحادی کی تھی پھر سمجھ نہیں آتی تھی ان میں مرید کون سا ہے رنگ چڑھ جاتا ہے اور وہ رنگ مصطفیٰ کی محبت کا ہے مصطفیٰ کی عشق کا ہے حضرات گران قدر اور یہ رنگ عام رنگ نہیں ہوتا یہ پکا رنگ ہوتا ہے جس پر چڑھ جاتا ہے ساری زندگی یہ رنگ چڑھ جو ہے اترا نہیں کرتا حضرات گران قدر وہ رنگ کیا ہے وہ اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ جنہوں نے نیک عمل کیے مرد ہوں یا عورت ہوں مومن فلنحيينه حیاۃ طیبہ ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں تو حضرات کرام قدر پاکیزہ زندگی یہی ہے عمل صالح اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی رضا میں اور اس کے محبوب کی محبت میں گزرتی ہے پھر اللہ رب العزت ان کو اجر عطا فرماتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ تراغ شریف زندہ باد جی میں عرض کرتا تشریف بیٹھ جائیں بھائی حضرات کرام قدر میں تقریر کے اختتام کی طرف جا رہا تھا حضرت صاحب تشریف لائے دو باتیں عرض کرتا ہوں بات پھر ختم حضرات کرام قدر زندگی یہی ہے حضور کی محبت میں گزرے حضور کی عشق میں گزرے اور حضور علیہ السلام کی محبت میں زندگی گزرے تو اصل زندگی یہی ہے ہم سوچتے ہیں کھانا زندگی ہے ہم سوچتے ہیں پہننا زندگی ہے مال و متاع اکٹھا کرنا زندگی ہے لیکن قرآن کہتا ہے کئی چلتے ہیں پھرتے ہیں
ہیں مردہ، اور کئی ایسے ہیں مزار میں پر ہیں زندہ۔ حضرات کرام قدر، بات محبت کی چلی ہے، اور محبت سے قرب ہوتا ہے۔ محبت پیدا ہوگی تو قرب ہوگا، اور اگر محبت جو ہے حضرات کرام قدر نہ ہو تو قرب نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا قرب ایسا قرب ہے، اگر پتھروں کو بھی میسر آ جائے تو انہیں بھی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ دیکھیں نا یار، ہمارے نزدیک سوچنا اور غور کرنا یہ ہے کہ بولنا زندگی ہے۔ حضرات کرام قدر، میرا انکار نہیں ہے کہ بولنا زندگی نہیں ہے، بولنا زندگی ہے، پر زندگی حضرات کرام قدر کیا ہے؟ یہ بولنا زندگی تو آپ نہیں کہہ سکتے، پر زندگی کی علامت ضرور کہہ سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رونا زندگی کی علامت ہے۔ حضرات کرام قدر، میرے آقا علیہ السلام ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ ہاتھ میں پتھر لیے، اور پتھر لے کر آ کے کہتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو وہ دل میں خوش ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو پتھر ہے، میرے ہاتھ میں تو پتھر ہے، میرے ہاتھ میں تو پتھر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتھر زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ حضرات کرام قدر، میرے ہاتھ میں تو پتھر ہے، اور پتھر کیسے بولے گا؟ حضرات کرام قدر، میرے سرکار دو عالم علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں، پتھروں سے بولنے کی آواز آتی ہے۔ میرے آقا کا قرب اگر پتھر کو نصیب ہو جائے تو اسے زندگی مل جاتی ہے۔ درخت ہے، کھجور کا تنا ہے، سرکار تکیہ لگاتے ہیں، کچھ وقت کے بعد وہ درخت رو اٹھتا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اس درخت سے پوچھتے ہیں، خوش طرح سے پوچھتے ہیں کیوں روتا ہے؟ کہا حضور آپ کا قرب نصیب تھا، آپ کی قرب میں رہا تو ٹھیک رہا، اب جدائی ہوئی ہے تو رونے لگا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا دنیا میں جس طرح اپنا قرب میں رکھا ہے اسی طرح میں چاہتا ہوں آپ جب جنت میں جائیں تو وہاں بھی مجھے اپنا قرب۔ اب سوچنا یہ ہے، پتھر بولا، درخت رویا، اور ایک درخت کو میرے آقا علیہ السلام کا میسج گیا کہ تو چل کے میری بارگاہ میں آ جا۔ کیا بات؟ تو وہ درخت دائیں جھکتا ہے، بائیں جھکتا ہے، آگے جھکتا ہے، پیچھے جھکتا ہے، اور جڑیں اکھاڑ کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب درخت ہے حضرات گرامی قدر، خشک تنا ہے، پتھر ہے، میرے سرکار دو عالم علیہ السلام کے بلانے پہ درخت آ رہا ہے، میرے سرکار کے اشارہ کرنے پر پتھر بول رہا ہے، میرے سرکار کی جدائی پر خشک تنا رو رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ سارے واقعات بتاتے ہیں میرے آقا کا قرب اگر نصیب پتھر کو ہو جائے تو اللہ اسے بھی زندگی دیتا ہے، میرے آقا کا قرب اگر خشک تنے کو مل جائے اللہ اسے بھی زندگی دیتا ہے، اور میرے آقا کا قرب اگر درخت کو ہو جائے اور سرکار کا میسج درخت کی طرف چل جائے تو وہ بھی چلتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اور چلنا بھی زندگی کی علامت ہے۔ تو یہ سارے چیزوں کو اگر میرے آقا کا قرب نصیب ہو جائے تو اللہ زندگی دے دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ ساری بات آپ نے سن لی اور سمجھ لی تو یہ بات دلالت کرتی ہے سرکار کی قرب کا نام زندگی ہے، اور میرے آقا سے جو دور ہو جائے وہ حضرات گرامی قدر مردہ ہو جاتا ہے۔ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی قرب میں رہے، اللہ رسول کی محبت میں وقت گزارا، اللہ رب العزت نے انہیں ایسی زندگی دی، وہ زندگی مثالی زندگی تھی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے، مرد ہوں یا عورت ہوں مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ بات آخری، اللہ رب العزت نے فرمایا ہو مومن۔ اب سوچنا ہے مومن کون ہے؟ میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، آپ کہتے ہیں آپ مومن ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مومن کا معیار بتا دیا،
پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضور مال سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، حضور اولاد سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ خاموش ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا عمر تیرا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کچھ وقت کے بعد پھر پوچھا کتنی محبت کرتے ہو؟ حضور جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، مال سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اولاد سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ منم بہوے جمالے ہو نمی دانم کجا رفتم، شدم کر کے وصالے ہو نمی دانم کجا رفتم۔